مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے دھوکے میں آ جائے یا اس کا شکار ہو جائے، اس کی زندگی پریشان رہے گی یا وہ پریشانیوں کا شکار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی دل کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد یہ ہے کہ آپ زندگی میں بطور مقصد حیات اللہ کا انتخاب کر لیں اور یقین کر لیں، اس بات پر یقین کر لیں کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کا ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور میری انتہا، میری منزل جو ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ اے انسان تمہاری انتہا جو ہے وہ تمہارا رب ہے۔ تو بجائے دنیا کے رب کو ہم اپنی منزل بنا لیں، اب اپنا منتہائے مقصود بنا لیں، اس بات کی ضرورت ہے۔ اس بات کے لیے پھر کیا ہوگا؟ آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی، توبہ رب کے حضور، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اور اللہ تعالیٰ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف رخت سفر اللہ کی طرف باندھ لو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے عزم کر لو، محنت کا، اور اللہ کے راستے پر چلنے کا، اور اس سے معافی مانگو۔ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ۔ تو بہرحال در توبہ کھلا ہوا ہے، سامنے کرام، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اور جو دنیا داری ہے اس کا انجام جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ دین و دنیا کا خسارہ ہے۔ تو ایک بات جو ہے، یعنی آج کے موضوع کے حساب سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی آج کا انسان جو ہے یا آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ سے دور ہے، کیونکہ اللہ کا اس نے بحیثیت مقصد حیات انتخاب نہیں کیا ہے، اور اللہ کو اپنی منزل بنانے والے لوگ ہی اس کے راستے پر چلتے ہیں یا چل سکتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جن لوگوں کی منزل دنیا ہے، دنیا داری ہے، ان پہ ہمت نہیں ہوتی، ان کو توفیق بھی نہیں ملتی اللہ کے راستے کا انتخاب کرنے کی یا اس راستے پر چلنے کی۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کو ہم توفیق دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک راستے پر چلنا نہ چاہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق آپ کو دے دے۔ ہر کام جو ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کے سوا نہ کوئی برائی سے آپ کو روک سکتا ہے، نہ نیکی کی توفیق آپ کو مل سکتی ہے، لیکن اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو توفیق دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ ہم ہر ایک کو یعنی توفیق دیتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر، جھوٹے پیغمبر نے دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی توفیق دے دی۔ میری مراد جو ہے وہ قادیانی فرقہ ہے، اس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، اور اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی توفیق دے دی۔ اور آج اگر کچھ لوگ قادیانی بن رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے غور و فکر کے بعد ایک باطل طبقے کا انتخاب کرتے ہیں یا باطل فرقے کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، قادیانیوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اور وہ نظام ان کا چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دیتا ہے۔ اس طرح مندر کھلے ہوئے ہیں، بت پرستی ہو رہی ہے، اور ہم بھی یعنی معنوی اعتبار سے دنیا پرست ہو چکے ہیں۔ بت پرست اور دنیا پرست میں کوئی فرق نہیں ہے، سامنے کرام، یعنی بت پرستی اور دنیا پرستی ایک ہی چیز ہے۔ دنیا کو ہم بت بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم